تو آپ 1 سے 2 کب ہوئے تھے, یعنی شادی آپ نے کس سال میں کی تھی؟ 1 سے 2, 2 سے 3, 3 سے 4 اور لوگوں نے 5, 6, 7 بھی بنائے ہوئے ہیں. بس 4 پہ ٹھیک ہے. تو پہلی شادی آپ نے کب؟ پہلی شادی جی 2005 میں ہم نے فون پہ نکاح کیا تھا. اچھا. ہاں جی, چونکہ بیگم کو دبئی آنا تھا اور پھر وہ ہمیں کچھ ڈاکیومنٹیشن کی ضرورت تھی, پھر ہم نے مختلف مفتیان کرام سے اس وقت کے علم کے مطابق جو کر کے فون پہ نکاح کر کے تو ڈاکومنٹس پھر ہم نے اس کا پروسیس شروع کیا. 2005 میں قرۃ العین پھر میری زندگی میں آئیں, پھر وہ دبئی آ گئیں. دبئی آ کے انہوں نے, میں نے بغیر بتائے ARY میں ان کا آڈیشن کروایا. اچھا, یہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے نہیں, وہ تو پھر ایک عجیب صورت, دونوں صورتوں میں شرمندگی ہوتی ہے. اگر ہو بھی جاتا تو بھی شرمساری کی بات ہوتی کہ یار سب نے کہنا تھا جی وہ اقرار کی وجہ پہ آئی ہے, اور اگر نہ ہوتا تو بھی شرمساری کی بات ہوتی کہ وہ اقرار کی بیگم کرنی ہو. تو میں نے دونوں معاملات کسی میں بتایا ہی نہیں. الحمدللہ وہ ان کا سلیکشن ہو گیا ARY میں. تو جب ہو گیا تب ہم نے بتایا کہ جناب ہم تو میاں بیوی ہیں, اور پھر ہم نے بطور میاں بیوی ARY میں کچھ نہیں تو جی 13-14 سال ہم نے پھر اکٹھے ARY میں گزارے. اور پہلاج کی پیدائش دبئی کی ہے یا وہ؟ نہیں, پہلاج تو ہی کراچی میں پیدا ہوا. خان اسپتال کی پیدائش کراچی. ہم تو اسے بعض اوقات چھیڑتے ہیں کہ جی آپ تو سندھی مانو ہیں, اس کا ڈومیسائل سندھ کا ہی ہے. اور دوسری شادی کتنے سال کے بعد تھی؟ دوسری شادی 2012 میں, یعنی 7 برس بعد. تو وہ کراچی میں فرا آئیں بطور نیوز کاسٹر یہاں تھی. اور اس میں تو بڑا اس وقت بڑا شور اٹھا تھا. اس وقت تو نہیں اٹھا تھا شور, یعنی جب کچھ برس بعد شاید میرا خیال ہے ہم شاید 2017 یا 2018 میں ہم یورپ کے ٹرپ پہ تھے. تو وہاں ایک کسی مداح نے, دعا کرنے والے نے وہاں پہ فرانس میں کسی دیسی ریسٹورینٹ پہ تصویر بنائی, فرا پیچھے کھڑی تھی. نے پوسٹ کی, کسی نے ٹویٹر پہ مجھ سے وہ تصویر کہا کہ یہ فرا, کیونکہ فرا بھی اس وقت نیوز کاسٹر تھی یا شاید سما پہ تب تک جا چکی نہیں, جی ہاں سما پہ پروگرام کرتی تھی اس وقت. تو مجھ سے کسی نے کہا کہ جی یہ آپ کے ساتھ فرانس میں کیا کر رہی ہے, بیکاز جس نے بھی پوسٹ کیا تھا اس نے لکھا تھا کہ جی فرانس کے دونوں فرانس میں موجود, آپ کیا کر رہی ہیں, یہ وہاں کیا کر رہی ہیں. تو میں نے کہا کیا کر رہی ہیں مطلب میری بیگم. تو لوگوں نے کہا کہ پتہ نہیں چھپایا ہوا تھا غالباً. تو مجھے لگا کہ کیا مطلب جس وقت میں دوسری شادی کرتا ہوں تو پریس کانفرنس منعقد کرتا کہ جناب میں نے جو دوسری شادی کر لی ہے. چھپاتا کس سے ہے انسان, اپنی پہلی بیگم سے یا گھر والوں سے؟ یہی چھپانے کا مقصد تو یہی ہوتا ہے. تو وہ تو جس وقت نکاح ہو رہا تھا اس وقت میرے ساتھ فون پہ تھی, ان کے علم میں تھی ساری چیزیں, سب دوست جانتے تھے. تو وہ بس وہ کیونکہ ہمارے معاشرے میں بدقسمتی سے ہوتا یہی ہے, اور نیگیٹو دیکھا بھی اس لیے جاتا ہے شاید اس معاملے کو کہ عام طور پہ پہلی بیگم یا بچوں کو چھوڑ کر یا نیگلیکٹ کر کے آپ یہ قدم اٹھاتے ہیں. تو شاید وہ ایک نیگیٹیوٹی اس کے ساتھ اٹیچڈ تھی, لوگ پیار کرتے تھے تو ان کو لگا کہ یہ تو بڑا غلط کام کیا ہے انہوں نے. لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہو گیا, ظاہر ہے جب اندازہ ہوا لوگوں کو کہ نہیں کچھ کوشش کر رہے ہیں اعتدال اور انصاف برتنے کی. ویسے زیادہ پیار کس کے ساتھ ہے؟ نہیں, یہ بڑا باخدا یہ بڑا مشکل سوال ہے. ہاں, اس میں کوئی ہر ایک کی اپنی اپنی اللہ نے خصوصیات نہیں ہے, اور دونوں کا میری زندگی میں بہت ہی یعنی ہر اعتبار سے ایک پازیٹیو اور بڑا مثبت رول ہے, اور دونوں کا آپس میں بھی ٹھیک ہے. ویسے جی کوئی دشمنی نہیں ہے, لیکن میں دانستان جب تھوڑا دیکھتا ہوں نا کہ زیادہ محبتیں بڑھ رہی ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک ریسپیکٹیبل ڈسٹینس جو ہے نا وہ رہنا چاہیے, کہ بس ٹھیک ہے آپ کسی برتھ ڈے کے موقع پہ مل لیا, یعنی جس طرح مجھے ڈینگی ہوا تھا تو دونوں ساتھ تھیں آپس میں کوآرڈینیشن کے, کوئی ایک کھانا لے جائے اور ایک رات اگر ہسپتال میں ساتھ ہیں تو اگلے دن دوسری, تو وہ یہ آپس میں اس طرح کی کوآرڈینیشن. لیکن پھر جب بہت زیادہ شاپنگس اور یہ وہ ساتھ کھانے وہ نہ شروع ہو جاتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ مسلط کر کے نہیں, لیکن بہت ہی طریقے سے ذرا ایک رسپیکٹیبل ڈسٹینس, اس لیے کہ وہ پھر نا یہ کہ فلاں نے یہ پہنا تھا تو میں نے یہ پہنا ہے, تو اس سے تو یہ مل رہے تھے, تو اس گھر میں یہ ہو رہا ہے, تو اس گھر میں یہ پکا, تو یہاں پہ یہ کیوں نہیں ہے, تو وہاں یہ آ رہا ہے, تو میرے پاس کیوں نہیں, تو وہاں وہ دوست رہتا ہے. تو وہ یہ جو کمپیریزنز ہے نا یہ شروع نہ ہو, تو اپنی اپنی زندگی تو یہ. اور تیسری کب کر رہے ہیں؟ وہ تو کان کے پاس گزری. ہاں, لیکن وہ شکر اللہ تعالیٰ نے اچھا فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ بس ٹھیک ہے. یعنی آپ کو کیوں لگتا ہے کہ وہ اچھا فیصلہ تھا؟ یعنی جب قریب نہیں, وہ مجھے جب یہ ہو گیا, اور وہ ان کی خواہش زیادہ تھی, لیکن وہ مجھے لگا کہ وہ شادی سے پہلے ہی کچھ ایسے سوال کہ مجھے لگا کہ یار یہ میری دونوں بیگمات تو اللہ نے بڑی سادہ اور بڑی خدا کی مہربانی اور نعمت ہے مجھ پہ, کہ مجھ سے پوچھا جانے لگا کہ اچھا وہ عید پہ پھر آپ کیا کیا کریں گے, میرے پاس کون سے دن آیا کریں گے, کتنے کپڑے میری طرف ہوں گے, کتابیں کہاں ہوں گی, اور اچھا انہوں نے پہلے ہی سارا پہلے سے ہی. تو وہ میں نے کہا یہ تو میرے گھر میں موضوع بحث ہے ہی نہیں. یہ بات جہاں میں ہوں جو صورتحال ہے اس کے مطابق, نہیں کبھی یہ طے نہیں کیا کہ ہفتے میں اتنے دن یہاں اور ہفتے میں یہ, تو عید کا یہ یوں کر کے تو یہاں پہ تو فلاں کھانا, تو یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں. وہاں پہ اگر فیملیز آئی ہوئی ہیں تو وہاں بیٹھ گئے, اور تو یہ تو کبھی موازنہ ہوا ہی نہیں.
گھر میں کام بھی کرتے ہیں آپ؟ کھانا شانا بہت کرتا تھا، اب نہیں. اچھا اب نہیں، اب تو وقت نہیں ملتا. میں ورنہ جب میں جو دبئی کا میں آپ کو قصہ بتا رہا ہوں اس میں میں برتن دھوتا تھا، یعنی چونکہ اینی بھی خبریں پڑھتی تھی، میں بھی خبریں پڑھتا تھا، تو ہماری ایکول شفٹس ہوتی تھی. بالکل، وہ کبھی وہ جاتی ہیں آفس تو میں واپس، اور میں تو ہم پھر کھانا گھر پہ میں پکاتا تھا، ایک دن صفائی میں کرتا تھا گھر کی، ایک دن برتن میں دھوتا تھا، وہ سارے معاملات. اچھا، اور اب سکون ہے، تھوڑی سی آزادی ہے. چلیں جی، اب ذرا کام بڑھ گیا نا. اب ذرا تھوڑا سا اس سے اب ذرا اپنی خواہش سے آگے بڑھ کے ہم دوسری باتیں کرتے ہیں. اچھا نہیں، بلکہ یہاں پہ ایک چیز ایڈ کرتے ہیں، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ 2-3-4 ہونی چاہیے، اور وہ آپ کو آئیڈیلائز کر کے کر لیتے، اور بعد میں کئی لوگوں نے بھگتی بھی ہیں. دیکھیں میں نے ہمیشہ، میرا ریکارڈ ہے کہ میں نے کبھی کسی کو، یعنی میں یہ کہتا ہوں میری زندگی کے دونوں فیصلے میری زندگی کے بہترین فیصلے ہیں. دفن یہ بات کہتا ہوں کہ یعنی مجھے کبھی زندگی میں دونوں میں سے کسی ایک فیصلے پہ پچھتاوا نہیں ہوا. زبردست. اور مجھے لگتا ہے کہ یار یہ دونوں ہی فیصلے میری زندگی میں لازم و ملزوم تھے، اور اللہ کا احسان میں نے کہا نا ہر اعتبار سے دونوں کی اپنی اپنی جگہ. لیکن اس کے باوجود میں نے کبھی بھی انکریج نہیں کیا کہ یہ کام کیا جانا چاہیے. اس کی وجہ یہ کہ مجھے لگتا ہے کہ ظاہر ہے ایک جس طرح سے اس کے کچھ یعنی وجوہات ہیں جس کی بنا پہ. ایک تو یہ کہ معاشرے میں ایکسیپٹیبل چیز نہیں ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے، اور ہر ایک کا ظرف شاید قرۃ العین جیسا بھی نہیں ہے کہ وہ برداشت اور وہ والا معاملہ. تو آپ کسی پہ ظلم، جبر اور وہ استبداد والی سی کیفیت ہے، تو میرا خیال ہے اس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے. دوسرا یہ کہ مشکلات بہت بڑھ جاتی ہیں ہر ایک اس طرح سے، یعنی میرے معاملات میں میرے گھر کا کوئی بجٹ کوئی چیز نہیں ہے، جس کی جو ضرورت ہے وہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو کسی نہ کسی طرح سے پورا کرتی چلی جا رہی ہے. یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ بیرون ملک سفر اگر کرنا ہے تو اگر ایک خطہ زمین میں کہیں یعنی کسی ایک کانٹیننٹ میں گئے تو کوشش ہے کہ کچھ ہی ایک مہینے بعد ہفتے کے بعد دوسری بیگم جو ہے وہ بھی ساتھ ہی اسی یعنی اگر آپ فار ایسٹ ایشیا میں ہیں تو فار ایسٹ ایشیا ہی کے کسی ملک میں، یا اگر آپ یورپ گئے ہیں تو یورپ ہی کے کسی ملک میں، اگر یو ایس اے ہے تو یو ایس اے ہی کے کسی اسٹیٹ میں. تو یہ اس قدر کوشش کرتا ہوں میں، ظاہر انسان ہے آپ نہیں کر پاتے اتنا، لیکن میری حت الامکانی کوشش ہوتی ہے کہ اگر ان کو کوئی چیز چاہیے تو نہ انکار نہ کیا جائے، ان کو کوئی چیز چاہیے تو ان کی ضروریات جو ہے وہ پوری ہوتی رہے. تو شاید ہر ایک کے لیے اس طرح سے شاید ممکن نہیں ہوتا. ہاں، تو مجھے لگتا ہے کہ میں کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کرتا، یہ اس معاشرے کے اندر اس کو اوائڈ کیا جانا چاہیے.